جو کچھ بھی میں نے آج تک لکھا، کتابیں آپ جانتی ہیں کہ 80 سے زیادہ ہیں، کالم ہیں، یہ ہے وہ ہے، کچھ 300-400 پلیز میں نے کیے ٹی وی پہ. آئی اسٹارٹیڈ ایز این ایکٹر اینڈ مطلب ہے کہ کمپیئرنگ کی بیسیکلی طارق عزیز اور مجھے پی ٹی وی کی تاریخ کا پہلا پرائڈ آف پرفارمنس ملا آن کمپیئرنگ. چنانچہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں نا، میں اس کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہوں. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مارننگ ٹرانسمیشن میں نے 7 سال کی، تو ایک نئے کمپیئر آئے 3-4 سال بعد، ان کو تھوڑا ٹرین کرنا. مجھے کہنا کہ طارق صاحب آپ کا تو اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ آپ بیٹھتے ہوں گے اور پروگرام شروع کر دیتے ہوں گے. میں نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جتنی محنت میں نے پہلے دن کی تھی نا اسکرپٹ پر تیاری، اتنی ہی ہر پروگرام کے لیے کرتا ہوں. چنانچہ کوئی بھی صنف ہو، جب ناول اگر لکھتا ہوں، سفر نامہ، کہانی، جو بھی، تو میں اس کو اپنی تمام تر جو انرجیز ہیں وہ دیتا ہوں. اور ایٹ ٹائمز آئی ایم ایگزاسٹڈ آفٹر دیٹ، کیونکہ فزیکلی اینڈ مینٹلی آئی ایم ٹوٹلی ٹیون ٹو دیٹ. سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہاں، آئی کریٹ مائی اون ورلڈ اینڈ آئی گو ان ٹو اٹ. وہ ورلڈ کسی چیز کی بھی ہو، اور اس ورلڈ کے باہر جب آتا ہوں میں، تو میں کچھ روز کے لیے وہیں رہتا ہوں. مثلا بہاؤ میں نے لکھی تو میرا خیال 2-3 ماہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا لکھنے کو، کیونکہ آئی واز اسٹل دیئر پاروشنی کے ساتھ. تو یہ ہے کہ میری کوئی پریفرنس نہیں ہے، میں نے اظہار کرنا ہے وہ کسی صورت بھی کروں، اور پوری سنسیرٹی سے، اور جتنی بھی کریٹیوٹی میرے اندر ہے اس کو بروئے کار لا کر کرتا ہوں. تو اتنا سفر کیا، اتنی کتابیں لکھی، اتنے ڈرامے ابھی آپ بتا رہے ہیں، بے جی، شمار ممالک جہاں پر آپ گئے، اس کی سیر کی، یہ ممکن کیسے ہوا یہ مجھے بتائیے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ انسانی زندگی کے اندر اور ایک زندگی کے اندر اتنا سب کچھ کرنا کیسے ممکن ہوا، جبکہ ابھی آپ کہہ اچھا، بھی رہے ہیں کہ جی جی. پورے طارق صاحب ہمیشہ ہر چیز میں موجود ہوتے ہیں. ایکچولی میری اہلیہ کہا کرتی ہے کہ تم نے اتنا سفر نہیں کیا جتنا شور مچایا، کیونکہ میں ہر سفر کے بارے میں سفر نامہ لکھتا ہوں. چنانچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں پوری دنیا اس نے دیکھ لی ہے. مجھ سے بہت زیادہ دنیا لوگوں نے دیکھی ہوئی. اور کیسے دیکھ لی؟ بنیادی طور پہ ایز سمپل ایز دیٹ کہ میرے والد نے مجھے انگلینڈ بھیج دیا while I was 18 and I was there for 6-7 years. پیسے گھر سے آ جاتے تھے، نکھٹو آدمی تھا، ایک دن بھی کام نہیں کیا ہوا. تو سوائے اس کے کہ پڑھنا، بیسیکلی آئی ایم اے لیڈر. اگر میں ایک رائٹر نہ ہوتا تو میں لیڈر ہوتا. اور تھیٹر دیکھا، اور آوارہ گردی کی، اچھے کپڑے خریدے، ان کا شوق تھا. چنانچہ جب واپس آئے ہیں تو وہ مطلب بگڑ چکا تھا کام، وہ گھٹی میں پڑ گیا تھا. بلکہ اگلے روز گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے لوگ ایک ڈاکومنٹری بنا رہے تھے اپنی طرف سے، جو پرومیننٹ راوین ہے. تو آپ کو شاید علم نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے پہلی مرتبہ اپنی ہسٹری میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیے. اچھا. اور ادب کا ایوارڈ، پہلا ایوارڈ انہوں نے مجھے دیا. ضیاء واہ. محی الدین کو دیا انہوں نے اس کا ٹی وی کا پریزنٹیشن کا. جی. تو انہی دنوں میں ایک ایکسپیڈیشن پہ گیا تھا ہائیکنگ کی، بلکہ ماؤنٹینرنگ، ہائیکنگ جو بھی کہہ دے، ٹریکنگ، کشن گنگا ایکسپیڈیشن. کشن گنگا نام ہے نیلم کا. پاکستان بننے کے بعد فوری طور پہ ہم نے سراسیمہ ہو کے جتنے بھی ہسٹوریکل ہندو نام تھے ان کو مسلمان کر دیا، یعنی ختنے بٹھا دیا. تو یہ کشن گنگا کہلاتی تھی، وادی نیلم. جی. تو وہ میرا پہلا ٹریک تھا. اس اچھا. میں بھی ٹریکنگ کے ساتھ ایک، اور مجھے کلر ملا ماؤنٹینرنگ کا ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ جرثومے آہستہ آہستہ اکٹھے ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ پہ قبضہ کر لیا.